الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابی کہتے کسے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اس حال میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر اور جن چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر ایمان رکھتا ہوں. یعنی حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حالت ایمانی میں اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو،
تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی بھی ملاقات حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور حالت اسلام ہی میں اس کی وفات ہوئی ہے، وہ صحابی ہوگا، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں اس شخص نے شرکت کی ہو یا نہ کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکا ہو، اگر ملاقات حالت ایمان میں ہوئی ہے اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہے تو وہ صحابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے تعلق سے، ان کی عظمت کے تعلق سے سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر جو خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے، فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو دوسروں پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اتباع اور پیروی کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم مہاجرین کی ہے، جنہوں نے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو انصار میں، جنہوں نے اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی دل و جان سے محبت کی ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، وہ انصار صحابہ کرام ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے ان مہاجرین کی اور ان انصار صحابہ کرام کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی ہے، ان کی اتباع کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی اتباع پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو لوگ چلے ہیں وہ صحابہ کرام اور وہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ان کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دو خوشخبریاں سنائی ہیں، دو بشارتیں سنائی ہیں۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین خوش ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو اللہ رب العالمین نے درگزر کر دیا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بشارت، دوسری خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ دوسری بشارت ہے، اور ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔
اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اور ہمیں آخرت میں اپنی جنتوں کا مستحق ٹھہرا دے۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے۔ اور ایک دوسری چیز کہ صحابہ کرام کو معیار حق بتا دیا کہ ان کے نقش قدم پر کوئی چلے گا، ان کی پیروی کوئی کرے گا، ان کی اتباع جو لوگ کریں گے وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان کی گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو صحابہ کرام ایک معیار، ایک کسوٹی ہے، ان کے نقش قدم پر ہمارے اور آپ کے لیے چلنا ضروری ہے۔ یہی نہیں، اور بھی دوسری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر صحابہ کرام کی طریقے سے ایمان لے آیا جائے، صحابہ کرام کی اتباع و پیروی کی جائے، تب ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایسے ایمان لے آئے جیسے کہ تم ایمان لے کر کے آئے ہو، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے ہیں، اگر اسی طرح کا ایمان اگر لوگوں کے درمیان پیدا ہو جائے تب یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تب وہ کامیابی اور کامیابی کے منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب منافقین سے، پھر اللہ کے نافرمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی ایسی تم بھی ایمان لے کر کے آؤ جیسے صحابہ کرام اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کما آمن الناس قالوا ادخلوا کما آمن السفہاء، یہ منافقین یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، یعنی نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے کہ ان بیوقوفوں کی طرح سے ہم ایمان لائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت کر دی کہ اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی لوگ نادان ہیں، یہی لوگ ناسمجھ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کون بیوقوف نہیں کر رہا ہے، صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں۔ تو دیکھیے یہ تینوں آیتیں جب آپ سامنے رکھیں تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے کامیابی کی ضمانت دی ہے، ان کی پیروی اور اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو جائے گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صحابہ کرام کے طریقے کو ہی نجات کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت کے ساتھ بعینہ وہی صورتحال پیش آئے گی، ویسے ہی معاملہ پیش آئے گا، وہی صورتحال پیش آئے گی جیسے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آئی ہے، یعنی دونوں بالکل برابر ہوں گے، جیسے جوتے کے تسمے برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے جو صورتحال بنی اسرائیل کو پیش آئی تھی وہی صورتحال امت محمدیہ کو بھی پیش آئے گی، یعنی جو عمل بنو اسرائیل نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام اعمال امت محمدیہ کے لوگ کریں گے، میری امت کے لوگ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ مِنْ أُمَّتِي لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا بدنصیب، ایسا بدبخت شخص موجود رہا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر زنا کیا ہوگا۔ آپ بتائیے ماں اور بیٹے کا کتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر
ایسا بدبخت پیدا ہوا ہوگا، ایسا بدنصیب شخص رہا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر اگر زنا کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میری امت میں بھی ایسا بدنصیب، ایسا ظالم شخص، ایسے گناہگار شخص، ایسا بدکار شخص میری امت میں بھی ہوگا اور ایسا جرم کرے گا، یہ پھر شریک کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، لیکن میری امت کے یہ حال ہوگا، اس سے بھی ایک قدم دور بڑھ جائے گی اور یہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی۔ یعنی امت محمدیہ کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل تو صرف 72 فرقوں میں بٹے، لیکن اس امت کے لوگ، میری امت کے لوگ، امت محمدیہ کے لوگ یہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، یعنی 72 فرقے سب جہنمی ہوں گے۔ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہوں گے آخرت کے دن، اللہ رب العالمین کی گرفت ہوگی ایسے لوگوں پہ، اللہ رب العالمین کا مغفرہ ہوگا ایسے لوگوں پہ الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک ملت، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین جن سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین جن کے عمل سے راضی و خوش ہوگا، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا من کیا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سے گروہ ہے جو جنت کا مستحق ہوگا اور سارے کے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، ایک طریقہ بتایا، اور اس اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے پر چلیں گے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ حدیث بالکل واضح کرتی ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہی بہتر طریقہ ہے، صحابہ کرام کی اتباع اور ان کی پیروی ہی میں نجات مل سکتی ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیں گے تو پھر گمراہی طے ہے، تو کامیابی کے مناظر ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسرے راستے سے راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین دوسرے راستوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہی فرقہ کامیاب ہونے والا ہوگا جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا۔ تو صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے طریقے کو نجات کا طریقہ بتایا ہے، انہی کے طریقے کو فلاح اور کامیابی کا طریقہ بتایا ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی آیتیں ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ انصار صحابہ کرام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا يُؤْتُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کے لیے جو مدینہ میں مقیم تھے اور مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، یعنی مدینہ میں موجود تھے اور ہجرت کر کے ابھی مہاجرین آئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی ان کے دل ایمان سے منور ہو چکے تھے، وہ ایمان لا چکے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ اگر مہاجرین کو انہوں نے جان و مال سے مدد کی صحابہ کرام نے، اس کے باوجود بھی اگر مہاجرین کو کوئی چیز دی جاتی مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے، یا کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے
تو اس میں یہ اپنے دل میں کچھ تنگی نہیں محسوس کرتے تھے کہ میں نے ان کو مدد کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو نواز رہے ہیں، اس طرح کی تنگی ان کے دل میں نہیں پیدا ہوتی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ضرورت کے باوجود، حاجت کے باوجود بھی اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں کی ذات پر دوسروں کو یعنی مکہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں کو، مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک روایت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے صحابہ کرام کو کس طرح سے قربانیاں پیش کی اپنے بھائیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ابو ہریرہ ہی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو بھوکے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس مہمان بن کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک بیوی کے پاس آپ خبر بھیجتے ہیں کہ کچھ کھانے کا ہو تو مہمان رسول کی ضیافت کی جائے۔ تمام بیویوں کے سے یہاں سے یہی جواب ملتا ہے کہ کھانے کا پانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ غور کیجیے ایسی تنگی کا عالم تھا، یعنی کسی بھی بیوی کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں پانی کے علاوہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جس مہمان رسول کی آج ضیافت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مہمان کی ضیافت کروں گا۔ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی مسلم سے کہتے ہیں اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، ان کی آپ ضیافت کیجیے۔ وہ کہتی ہے اللہ کی قسم بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ موجود ہی نہیں ہے، یعنی صرف بچوں کا کھانا موجود ہے اور کچھ تو گھر میں ہے ہی نہیں، اور یہ مہمان رسول آپ لے آئے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ محترمہ بچے جب کھانا مانگے تو انہیں پہلا مسئلہ کر سنا دیں۔ اس طرح کا جذبہ ہم دیکھیں ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے جب کھانا مانگے تو پہلا مسئلہ کہ سنا دینا اور اس کے بعد مہمان رسول کو کھانا پیش کرنا۔ اور چونکہ کھانے کی مقدار کم ہے، کھانے مہمان کے ساتھ یہ آداب میں سے ہے کہ میزبان بھی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تاکہ مہمان تکلف نہ کرے، آسودہ ہو کر کے کھا لے۔ تو جب میں بھی مہمان رسول کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں تو کسی بہانے سے چراغ کو کھل کر دینا تاکہ میں نہ کھاؤں اور مہمان رسول آسودہ ہو کر کے کھانا کھا لے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ایسے ہی کرتی ہیں، بچوں کو پہلا مسئلہ کے سنا دیتی ہیں اور کھانا جب مہمان رسول کے سامنے پیش کرتی ہیں تو کسی بہانے سے چراغ کو کھل کر دیتی ہیں، صحیح کرنے کے بہانے سے۔ اس کے بعد بھی مہمان رسول کو کھانا پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں اور میاں بیوی اور بچے بھوکے رہتے ہیں۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ابو طلحہ انصاری پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرماتے ہیں، لقد عجب اللہ عز وجل ضحك من فلان وفلانا، اللہ رب العالمین کو بڑا تعجب ہوا یا اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی ہے فلاں مرد اور فلاں عورت پر، یعنی آپ دونوں میاں بیوی کے اس عمل پر، رات میں جو آپ نے عمل کیا ہے کہ مہمان رسول کھانا کھا لے اور آپ لوگ بھوکے رہیں گے، آپ کے اس طریقے سے آپ کے اس عمل پر اللہ رب العالمین بھی ہنس پڑا، اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی، اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوا۔ اور اس کے بعد یہ آیت آپ سے نے تلاوت کی، یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو ضرورت کے باوجود بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ہے صحابہ کرام جو اپنی ذات پر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ سے جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرا دیا تھا، ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا تھا۔ انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع انصاری کا بھائی بنایا۔ تو سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں
آپ غور کیجئے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کے رسول سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں اور انصار کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے میں اپنی جائیداد کا 2 حصہ کر دیتا ہوں, ایک حصہ آپ لے لیجیے, ایک حصہ میرے لیے چھوڑ دیجیے. اور یہی کسی پر بس نہیں کرتے بلکہ یہ کتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس 2 بیویاں بھی ہیں, آپ دے لیجیے, جو بیوی آپ کو بہتر لگے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں اور ادھر گزر جانے کے بعد آپ اسے نکاح کر لیجیے. حضرت الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے, گھر والوں میں برکت عطا فرمائے. اس کی ضرورت نہیں ہے, بازار کی طرف رہنمائی کیجیے. اور وہ بازار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور تھوڑی ہی دنوں میں کافی وہ مالدار ہو جاتے ہیں اور پھر شادی بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول جب زردی دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ تو آپ وہ بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے تو شادی کر لی ہے ایک انصاری عورت سے. تو آپ وسلم فرماتے ہیں اولی دونوں کی شادی کہ ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری ہی سے بات کرو. بہرحال یہ الگ موضوع ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد کا 2 حصہ کیا اور کہا ایک آپ لے لیجیے. کہ اور اپنی دونوں بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اپنے بھائی کے لیے نکاح میں دے دیں, لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. تو تیار نہ ہونا الگ بات ہے, لیکن انہوں نے قربانی کے لیے پیشکش کی. یہ ان کا مقام تھا اور اس طرح کے ہمدردی تھی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے. تو سامعین کرام, صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے, ان کا بہت ہی اونچا مرتبہ ہے. ایسی شخصیتوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. ان کا مقام و مرتبہ ہمارے دل میں جاگزی ہونا چاہیے, ان کے خلاف ہمیں زبان درازی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, کہ تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا, انہیں گالی گلوچ نہ دینا. لو والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیبہ. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا, میرے صحابہ کرام لعن مت کرنا, انہیں گالی گلوچ مت دینا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, اگر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی تم میں سے کوئی شخص سونا صدقہ کر دے, خیرات کر دے, غریبوں میں تقسیم کر دے, بانٹ دے. تو صحابہ کرام نے ترقی کے عالم میں ایک مد 600 یا 650 گرام کا ہوتا ہے, تقریباً ایک مد جو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچ کیا ہے, والا نصیبوں کو بلکہ آدھا مد یعنی 300 گرام یا اس سے کچھ زیادہ اگر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے